اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد ہوں، آپ کی خدمت میں اس وقت 11ویں پارے کے پہلے رباع کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آیات پر نظر دوڑاتے رہیں اور ترجمہ سنتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں کافی حد تک آ جائے گا کہ کن آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا لطف ہی اور ہے، اس کا ثواب ہی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تخلف کرنے والے منافقین تم لوگوں کی واپسی پر طرح طرح کے عذر بیان کریں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر نہ بیان کرو، ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ عنقریب یہ لوگ تمہاری واپسی پر خدا کی قسم کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کر دو، تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو۔ یہ مجسمہ خباثت ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کے کیے کی صحیح سزا ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم راضی بھی ہو جاؤ تو خدا فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دیہاتی کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول پر نازل کی اس کے حدود اور احکام کو نہ پہچانے، اور اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اپنے انفاق کو گھاٹا سمجھتے ہیں اور آپ کے بارے میں مختلف گردشوں کا انتظار کیا کرتے ہیں، تو خود ان کے اوپر پوری گردش کی مار ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے انفاق کو خدا کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور بے شک یہ ان کے لیے سامان قربت ہے۔ عنقریب خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے، ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے، اور یہ سب خدا سے راضی ہیں، اور خدا نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، لیکن ہم خوب جانتے ہیں۔ عنقریب ہم ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد یہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیے ہیں۔ عنقریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں، اور انہیں دعائیں دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی، اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکوٰۃ و خیرات کو وصول کرتا ہے، اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب تم اس خدائے عالم الغیب و شہادت کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حکم خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا کہ وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
اور جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں، وہ بھی منافقین ہی ہیں۔ اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ خبردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دھو سکتے ہیں، اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضا الہی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے ککارے کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی ہے، مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ برحق توریت، انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے، اور خدا سے زیادہ اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد پروردگار کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ان کے چچا کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس لیے کیا تھا، جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہیں تو ان سے برات اور بیزاری بھی کر لی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ تذرع کرنے والے اور بردبار تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے، اور وہی حیات اور موت کا دینے والا ہے، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ بے شک خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ یا اس کے اطراف کے دیہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک راہ خدا میں نہیں لگتی ہے، اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ راہ خدا میں نہیں کرتے، اور نہ کسی وعدی کو طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کر سکے۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہرگروں میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں۔ ایمان والوں، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو، اور وہ تمہیں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔